اس کو 80 کوڑے مارو اور اس کو ٹیگ لگا دو کہ زندگی میں اب کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے۔ شریعت تو کہتی ہے اس کو چھتر مارو، اس کو لتر مارو۔ رجب بٹ کی بات نہیں ہے، صرف بات اس پورے قانون کی ہے۔ مومن کی عزت کعبے کی عزت کی طرح ہے، مومن کی عزت حرم کی عزت کی طرح ہے، اور اس کی زندگی کی جتنی نمازیں اس نے پڑھی تھی وہ بھی ضائع، اس کے روزے ضائع، اس کے درود ضائع، اس کی تسبیحات ضائع، اس کا نامہ اعمال سب ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ کی گستاخی کرنے سے۔ تو اتنا بڑا جرم کیا ایک بندے کے کہنے سے ثابت ہو جائے گا؟ لیکن گرفتاری دونوں کی ہو، جس پر الزام لگا اس کی بھی اور عاشق رسول کو بھی، دونوں کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب بٹ گستاخ رسول قرار دے دیا گیا اور اب وہ واجب القتل ہو چکا ہے، یا پھر وہ باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، عدالت کو کیا کرنا چاہیے، اور علماء کیا کریں، اس سب پر میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اسلامی سزا اور جزا کا کچھ مختصر تجزیہ پیش کر کے پھر جو ہمارے ملکی قانون میں مختلف جرموں کی سزا قتل قرار دی گئی ہے، اس قتل اور اس قتل میں تھوڑا کمپیریزن کر کے پھر رجب بٹ کی بات پر آتا ہوں۔ اگر آپ اطمینان اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ لیجئے جی، سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے کہ اسلامی قانون کے اندر چوری کی سزا ہے۔ اگر کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو اور وہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اور سزا قتل کی ہے۔ کسی شخص پر الزام ہو کہ اس نے دوسرے بندے کو قتل کیا ہے اور ثابت بھی ہو جائے کہ یہ واقعی قاتل ہے تو شریعت اس کو قصاصاً کہتی ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے اندر پھر یہ گنجائش رہتی ہے کہ مقتول کے وارث اگر چاہیں تو اس کو واقعی قتل کروا دیں، چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اس کی دیت لے لیں، اور اس کی جو سزا ہے اس قاتل کو بدلے میں جو قتل کیا گیا ہے، امید ہے کہ اس کی یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ تو یہ عام قتل ہے جو ایک بندے نے دوسرے بندے کو جان بوجھ کر قتل کیا، یہ اس کی سزا ہے۔ اس سزا میں کیا ہوتا ہے کہ اس سزا میں ایک آدمی کی جان چلی گئی، وہ مار دیا گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ماں باپ کا بیٹا چلا گیا، سہارا ختم ہو گیا، اس حد تک۔ بلکہ بعض اوقات اس کے معاشرتی اثرات تو مثبت بھی ثابت ہوتے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے یار بندہ بڑا جرأت والا تھا، ہمت والا تھا، جھکا نہیں، مر گیا لیکن کسی کے آگے جھکا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ کسی آدمی کے اوپر زنا کا الزام ہے تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر کوارا لڑکا ہے اس کے اوپر زنا کا الزام ہے تو اگر اس پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ آدمی پر الزام ہے اور پھر ثابت ہو گیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتھروں، اینٹوں، روڑوں سے، لکڑیوں سے اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ وہ مر ہی جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ زنا کی جو سزا ہے یہ اور قتل کی سزا دونوں میں بندے کو مارا گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو کمپائر کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جس کے اوپر زنا کا الزام تھا اور ثابت ہو گیا، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے کہ قتل تو یہ بھی ہو گیا، مارا تو یہ بھی گیا، بیوی تو اس کی بھی بیوہ ہو گئی، بچے تو اس کے بھی یتیم ہو گئے، ماں باپ کا سہارا تو یہاں پر بھی چھن گیا۔ لیکن دو طرح کا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ قاتل کو اگر قصاصاً قتل کیا تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر قصاصاً بھی قتل کرنا ہو تو یوں کیا جائے کہ تلوار کو اتنا تیز کر لیا جائے کہ اس کو قتل کرنے میں تکلیف نہ ہو اور ایک ہی بار میں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کو جتنی بھی تکلیف کم سے کم ہو قتل کرنے میں کوشش کی جائے کہ اس کو کم تکلیف دی جائے۔ لیکن یہاں پر جس کو زنا کی سزا میں مارا جا رہا ہے اس کو تو اینٹیں مار مار کر مار رہے ہیں، روڑے مار رہے ہیں، اس کو پتھر مار رہے ہیں، اور اتنا مار رہے ہیں کہ وہ ان چوٹوں کی تکلیف سے، ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے کو جو یہ سزا ملی ہے زنا کی، یہ صرف اس کو نہیں ملی، یہ اس کی بیوی کو بھی ملی ہے، اس کے بچوں کو بھی ملی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے یہ سزا۔
ساری زندگی اس کے بچے سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، اس کی اولاد سر اٹھا کر نہیں چل سکتی. 100 سال 50 سال بعد بھی اگر کہیں اس کا ذکر ہوا اس کے بچوں کے سامنے، پوتوں اور نواسوں کے سامنے، تو یہ بات ہوگی نا، اچھا وہ آدمی جو زنا کی سزا میں جس کو رجم کیا گیا تھا. تو سر نیچے ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، پورا خاندان اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے یہ سزا، جس کو زنا کی سزا کے طور پر مارا گیا. اب دیکھیں کہ زنا کی سزا دی گئی اس کو، اتنی سخت سزا. پھر یہ سزا جو ہوتی ہے اس میں چھپ کر نہیں دی جاتی، لوگوں کے سامنے. قرآن پاک کا حکم ہے کوڑے مارنے ہیں یا یہ سزا دینی ہے تو لوگوں کے سامنے سزا دی جائے، لوگ دیکھیں اس کو. مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا نصیحت حاصل ہو جائے اور وہ عبرت حاصل کریں کہ توبہ توبہ، اگر ہم سے ایسا کوئی جرم ہوا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو جرائم کی روک تھام ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ذلت تو ہوئی نا، یا زنا کے جرم کے اندر اس کو سزا مل رہی ہے، تو یہ ذلت اور رسوائی لوگوں کے سامنے. اب اتنی بڑی سزا جو دی گئی ہے، شریعت نے اتنی بڑی سزا اس وقت دی جب اس کے اوپر الزام ثابت ہو گیا. لیکن الزام ثابت کرنے کے لیے جس نے الزام لگایا تھا نا، شریعت اس کو کہتی ہے کہ تم نے الزام لگایا ہے، اب گواہ لے کر آؤ. اب زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے ذرا توجہ فرمائے کہ جو زنا کا نصاب ہے نا، وہ عام گواہوں کی طرح 2 گواہ نہیں ہیں، یہاں 4 گواہ لائے جائیں گے. اب ذرا فرق دیکھیے، عام مقدمہ 2 گواہ، جہاں ایک بندے کی عزت کا مسئلہ آ گیا کہ اس کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے، شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اور وہ 4 گواہ آئیں، چاروں میں سے ہر ایک جو گواہی دے گا وہ اس طرح دے گا، اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے اس بندے اور اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. جب میں نے دیکھا تو ان کی حالت اس طرح تھی، اس مرد کا اعلی تناسل عورت کی شرمگاہ میں تھا، اور میں نے یوں دیکھا جس طرح کے سرمے دانی میں سرمچو داخل ہوتا ہے، میں نے اس کیفیت میں اس کو دیکھا. ایک بندہ یہ گواہی دے گا. دوسرا گواہ آئے گا، وہ بھی سیم انہی الفاظ میں گواہی دے گا، اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر. تیسرا گواہ بھی ایسے ہی گواہی دے گا، اور چوتھا آدمی بھی اسی طرح گواہی دے گا. آپ اندازہ کریں کہ 4 گواہ گواہی دیں گے، پھر اس کے اوپر الزام ثابت ہوگا، اور پھر بھی ابھی الزام ثابت نہیں ہوگا. ان گواہوں پر جرا ہوگی، ان کی عدالت دیکھی جائے گی، ان کا تقویٰ پرہیزگاری دیکھی جائے گی. یہ تو نہیں کہ وہ پہلے کسی کیس کے اندر جھوٹی گواہی دے کر مردود شہادت ہو چکا ہے، تو یہ پہلے سارا کچھ دیکھا جائے گا. پھر اگر وہ گواہ جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور انہوں نے 4 نے یہ گواہی دے دی. ویسے رک کر سوچیں تو صحیح کہ کیا شریعت اتنی گواہیوں کا اتنا سخت نصاب رکھ کے بندہ مومن کی عزت اچھالنا چاہتی ہے یا بچانا چاہتی ہے؟ یہ اگر نصاب مقرر ہے تو بتائیے کسی کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے کتنا مشکل ہے یہ کام. خیر، اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں. ابھی میں جو آپ کو کمپائر کر کے دینا چاہتا ہوں نا، میں اس پر ابھی اپنی توجہ کو فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ 4 گواہوں نے گواہی دی اور جناب پھر اس کے اوپر یہ ثابت ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا ہی بے حیا، بے شرم اور بے غیرت ہے، اس نے ایسی مقام پر، ایسی جگہ پر زنا کیا ہے جہاں بہت سارے لوگوں نے اس کو اس حالت میں دیکھ لیا کہ دونوں ننگے تھے، دونوں کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اور 4 آدمیوں نے تو اس کیفیت میں دیکھا جیسے سرمے دانی میں سرمچو ہوتا ہے، دونوں کو اس طرح دیکھا. تو جو بندہ اتنا بے حیا، بے غیرت ہے، اس کو تو پھر سزا ملنی چاہیے نا. وہ تو معاشرے کو برباد کر رہا ہے نا، وہ معاشرے کی اجتماعی سوچ کو برباد کر رہا ہے. تو یہ تو ہوا زنا کا مسئلہ اور جرم کے لیے، جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہ. اب آئیے گستاخ رسول. کسی آدمی کے اوپر الزام لگتا ہے گستاخ رسول ہونے کا. اللہ اللہ الامان والحفیظ، توبہ، خدا کی توبہ. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے موت عطا کر دے. کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جرم یہ ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں، اور پاکستان کا قانون بھی یہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے گستاخ رسول ثابت ہونے سے پہلے جب تک وہ ملزم ہے، ابھی اس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، تب تک تو وہ قابل احترام ہے نا. تو جس کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے،
اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قتل، مار دیا جائے گا، موت آ جائے گی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، اس کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ بری ہے۔ یہ جب مرے گا نا تو پورے خاندان پر لعنتیں پڑیں گی، اس کے باپ پر، اس کی ماں پر، اس کے خاندان پر، اس کے آبا و اجداد پر، اس کے گھرانے پر، اس کی بیوی پر، اس کے بچوں پر، اس کی اولادوں پر۔ کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ لین دین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ گستاخوں کا گھرانہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی زمانے کی لعنت ہے اگر جرم ثابت ہو جائے۔ اب ایک بات ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ ایک طرف بات تھی ناموس مومن کی، کیونکہ بندے پر الزام لگانا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کی عزت خراب ہونی تھی، اس کی شہرت خراب ہونی تھی۔ تو ناموس مومن کا جب مسئلہ آیا تو شریعت نے اس کے لیے گواہوں کا نصاب سخت تر کر دیا۔ 4 گواہ گواہی دیں گے اور گواہی بھی اس انداز میں دیں گے۔ لیکن جب گستاخ رسول کی بات آئی اور جب رسول اللہ کے اوپر گستاخی کے الزام کی بات آئی تو کیا ایک بندے کے کہہ دینے سے جی اس نے گستاخی کی ہے وہ گستاخ ڈکلیئر ہو جائے گا؟ یا ایک مولوی کی جذباتی تقریر کو سن کر سب لوگ جھپٹ پڑیں گے کہ جی مولوی صاحب نے کہہ دیا، اتنی بڑی جذباتی تقریر کی، اب یہ بندہ گستاخ رسول ہے؟ یا کسی ایک تنظیم کے لیڈر نے کہہ دیا جی کہ گستاخ رسول ہے، اب پوری تنظیم اور سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو مار ڈالیں، اس کے گھر کو جلا دیں کہ یہ گستاخ رسول ہے؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کیا جائے۔ زنا کی تہمت کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر تو ثابت کر دیا تو لگے گی حد، اور اگر دعویٰ کرنے والے نے گواہ پیش نہ کیے اور ثابت نہ کر سکا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت کہے جی کہ جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے عدالت اس کو باعزت بری کرتی ہے، وہ تو باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اب اسلامی اور شرعی قانون یہ ہے کہ جس نے الزام لگایا تھا نا، شریعت کہتی ہے انو لمحے پاؤ۔ ہاں، ایک مومن کی عزت پر حملہ کیا، الزام لگایا اور ثابت بھی نہیں کر سکا، اس کو لمبے پاؤ، اور اس کو لمبا پا کر پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو کوڑے مارو۔ ہاں، فجردوہم 80 جلدتاً، اور اس کے اوپر ٹیگ لگا دو ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کو 80 کوڑے مارو اور اس کو ٹیگ لگا دو کہ زندگی میں اب کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، تو جس نے کسی مومن کی عزت کو اچھالنے کی بات کی اور ثابت نہ کر سکا وہ تو پکڑا گیا۔ شریعت تو کہتی ہے اس کو چھتر مارو، اس کو لتر مارو، اس نے ناموس مومن پر حملہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے پر ناموس رسالت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کا الزام لگاتا ہے، پھر وہ ثابت کرے نا، پھر ایک آدمی کے کہنے سے نہیں، عدالتوں کو چاہیے کہ اس کا کرائٹیریا اور سخت کریں۔ دیکھیں، جب کسی آدمی پر یہ الزام لگا تو وہ گستاخ تو ڈکلیئر ہوگا نا جرم ثابت ہونے کے بعد، ابھی تک تو وہ ملزم ہے نا، تو جب تک وہ ملزم ہے وہ مومن ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت اور احترام کے بارے میں فرمایا کہ مومن کی عزت کعبے کی عزت کی طرح ہے، مومن کی عزت حرم کی عزت کی طرح ہے، اور مومن کی عزت اسی طرح ہے جیسے ایام حج کی عزت ہے۔ اور کسی ایک بندے کے الزام لگانے سے یہ ساری عزتیں کیا ختم ہو جائیں گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو اور عدالت کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، عاشق رسول جن کو ناموس رسالت کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور ان کا اپنے اندر کا عشق رسول ٹھاٹھے مارتا ہے، جو بندہ کسی کے اوپر الزام لگائے کہ اس نے گستاخی کی ہے، عدالت فوری اس کو گرفتار کر لے اور ایک رپورٹ درج کر لے، اور صرف جس پر الزام لگا ہے صرف اس کو گرفتار نہیں کرے، جس نے الزام لگایا ہے مدعی کو بھی گرفتار کر لے، دونوں کو گرفتار کرے، جیل میں ڈال دے، ان کے اوپر مقدمہ چلائے، سال 6 مہینے 2-4 سال 2 سال 4 سال 8-10 سال یہ مقدمہ چلے، اور جب فیصلہ ہو اگر وہ گستاخ ڈکلیئر ہو جائے تو اس کو لٹکا دیا جائے، اور اگر وہ بری ہو جائے تو پھر اس کو لمبا پائیں جس نے الزام لگایا۔ پھر یہ ایسے جو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اٹھ کر تھوڑی آ جائے گا، پھر اس کے اوپر وہی سزا نافذ کی جائے، وہ عدالتیں مقرر کریں جو سزا کرنی ہے۔ لیکن ایسا نہیں، دیکھیں ایک عاشق رسول ہے نا، اس کو رسول اللہ کی ناموس کی بہت فکر ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو موت بھی قبول ہے، تو کیا وہ اپنے نبی کی حرمت کی خاطر 2-4 سال جیل میں نہیں رہ سکتا؟ مدعی بنے، ہمت کرے، جرت کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے کہ ٹھیک ہے جی مجھے لے جائیں جیل میں، تو حکومت دونوں کو گرفتار کرے، جیل میں ڈالے،
اور اس عاشق رسول کو ثواب ملے گا نا 10-12 سال یا 2-4 سال، جب تک کیس چلتا ہے یہ جیت جائے گا، نکل کر آ جائے گا، اور جتنا وقت اس نے جیل میں گزارا اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا، عشق رسول پروان چڑھے گا، اور پھر اسیر ناموس رسالت کے نعرے لگیں گے۔ جب وہ چھوٹ کر آئے گا تو ہر طرف اس کے استقبال ہوں گے کہ اس نے خود کو جیل میں رکھ کر ایک گستاخ رسول کو جو ہے وہ واصل جہنم کروایا ہے۔ لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ بس الزام لگا کر وہ ہنستا کھیلتا پھرتا رہے، اور جس پر الزام لگا ہے وہ 10 سال کے لیے جیل میں چلا جائے، اور 10 سال کے بعد جرم ثابت نہ ہو تو عدالت بھی کہ ٹھیک ہے جی باعزت بری کی جاتا ہے۔ بھائی وہ اس آدمی کے 10 سال پھر کون کدھر گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس لیے رجب بٹ کی بات نہیں ہے، صرف بات اس پورے قانون کی ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہ لے اور اپنے طور پر کسی کو ڈکلیئر نہ کرے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، مجھے لگتا ہے اس لیے گستاخ رسول ہے۔ ایسا کر لے حکومت وفاقی شرعی عدالت میں یہ کیس چلا دے، ان کو پابند کر دے کہ 2 مہینے کے اندر یہ کیس ختم کرنا ہے، لیکن گرفتاری دونوں کی ہو، جس پر الزام لگا اس کی بھی اور عاشق رسول کی بھی، دونوں کو گرفتار کر لیا جائے، اور وفاقی شرعی عدالت فیصلہ کرے 2 مہینے کے اندر کلیئر ہو جائے۔ جب حکومت دیر کرتی ہے FIR کاٹنے میں تو عوام کے اندر جو ہے وہ جذبات ابھرتے ہیں، اور پھر اس کا موقع اٹھا کر کچھ جذباتی مولوی جو ہے وہ اور گرم تقریر کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یا دنیا بھر کے اندر کوئی لوگ مسلمان جو ہیں وہ بدعمل تو ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نمازیں پوری نہ پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی عمل اور نہ ہوتا ہو، لیکن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی اور غداری نہیں کرتا ہے، تو اس لیے اس نام پر لوگ زیادہ جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس ناموس رسالت کے بارے میں جو گستاخی کا ثبوت ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جناب اس کو موت آ گئی یا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی یا جناب اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی زندگی کی جتنی نمازیں اس نے پڑھی تھی وہ بھی ضائع، اس کے روزے ضائع، اس کے درود ضائع، اس کی تسبیحات ضائع، اس کا نامہ اعمال سب ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ کی گستاخی کرنے سے۔ تو اتنا بڑا جرم کیا ایک بندے کے کہنے سے ثابت ہو جائے گا؟ یہ اس جرم کی سنگینی بہت زیادہ ہے، اور علماء کرام کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور جب تک الزام ہو کسی کے اوپر تب تک اتنے گرم نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین سے جو مٹی لگی اس مٹی کے 1000 ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے 1000ویں حصے کی بھی بے ادبی سے بچائے اور اپنے محبوب کا باطب بنائے۔ میرے ذہن میں جو بات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے سے مختلف ہو، جو بھی ہو لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا اپنی شخصیت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ السلام علیکم۔